یہ بھی نظر آ رہا ہے، یہ جوسی بھی ہے اور ٹیسٹی بھی اور گلا ہوا بھی ہے۔ آپ میری یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ السلام علیکم، میرا نام خدیجہ ہے، میری ریسیپی کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے ایپیسوڈ میں بنا رہی ہوں چکن روسٹ۔ اس کے لیے میں نے تقریباً 2 مرغیاں لی ہیں، تو ان کے پیسز میں نے اس طرح سے کروا لیے ہیں جیسے کہ روسٹ پہ ہوتے ہیں، اور ان کو میں نے اس طرح کٹ لگا لیے۔ سب کو ایسے لگا لیں گے۔ اس کو سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے فرائی۔ یہ اس کو ڈیپ فرائی کرنا ہے، بہت زیادہ نہیں، صرف اس کا کلر ہلکا سا ہمیں چینج کرنا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیے میں اس کو فرائی اس لیے کر رہی ہوں کہ اس کے جو باہر والا حصہ ہے وہ پک جائے، جو ہمیں چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہلکا ہلکا اس سے باہر تو پکے گا نا، تو اس کے اندر کا جو حصہ ہے وہ جوسی رہے گا، اس کا جوس میں وہ باقی رہے گا۔ اگر ہم فل فرائی کرنے لگ جائیں گے، میرینیشن کے بعد کریں گے، تو وہ بہت زیادہ ڈرائی ہو جائے گا۔ ہم نے یہ تب تک فرائی کرنا ہے جب تک اس کا کلر گولڈن نہیں آ رہا باہر ہونے چاہیے۔ تقریباً 10 منٹ اس میں لگ جائے گے اس کو فرائی کرنا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارا چکن جو ہے 10 منٹ تک میں نے اس کو فرائی کیا ہے، اور اس کے اوپر اتنا خوبصورت یہ کلر آ گیا ہے۔ اس طرح ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے، اس کا کلر جو ہے ریڈ ریڈ براؤن کا آ جائے۔ نمک وغیرہ کچھ بھی نہیں لگانا، جسٹ فرائی کرنا۔ نمک لگانے سے چکن پانی چھوڑ جاتا ہے، اس لیے میں اس کو پہلے نمک نہیں لگاؤں گی۔ چکن میں نے فرائی کر دیا ہے، اب اس کے جس سے میں نے میرینیٹ کرنا ہے، یہ میں نے لیا تقریباً 2 چمچ نمک، 2 چمچ میں نے لال مرچ پاؤڈر لیا، 1 چمچ میں نے چاٹ مسالہ لیا، 1 چمچ میں نے ہلدی لی ہے، 1 ٹی اسپون میں نے لیا گرم مسالہ پاؤڈر، 2 ٹی اسپون میں نے لیے ہیں ٹکا پاؤڈر کے، اور یہ میں 2 ٹی اسپون KFC اسپائس، 1 ٹی اسپون میں نے لیا ہے سفید مرچ کا۔ یہ ہمارے مسالہ ڈال دیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 1 پیالی دہی ہے، اور تقریباً 6 عدد میں نے لیمو لیے تھے جن کا میں نے یہ رس نکال لیا، یہ بیج وغیرہ میں نے ڈال کر ان کا رس نکال لیا۔ 1 پیالی دہی، 6 لیمو کا رس، اور 2 چمچ لہسن اور 2 چمچ ادرک، یہ میں نے پیسٹ بنا لیا اس طرح فائن پیسٹ۔ اب میں ان سب کو دہی میں مکس کرتی ہوں۔ سب سے پہلے میں سارے مسالے ڈالوں گی۔ سارے مسالے میں اس میں ڈال دوں۔ اب اس میں دہی ڈالوں گی، ساتھ میں لیمو کا رس ڈال دیں گے۔ اس کو بیٹر دے دیا میں نے، اس سے میں نے مکس کر دوں۔ یہاں پہ آپ نے لہسن اور ادرک کا پیسٹ ڈالنے سے پہلے اس کو چیک کر لینا ہے کہ اس میں نمک اور مرچ مسالہ جو بھی آپ کو چاہیے وہ ایک تو اچھے سے مکس ہو گیا، دوسرا یہ کہ اس میں جو نمک کی مقدار اسپیشلی، اس میں نمک بہت ضروری ہوتا ہے کہ نمک پورا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں نمک بالکل تھوڑا سا مجھے کم لگ رہا ہے، اس میں میں آدھا چمچ اور ڈالوں گی نمک، آدھا چمچ میں نے نمک ڈال دیا ہے۔ اس میں مکس کر لیا۔ اب میں اس میں لہسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال کرتی ہوں۔ یہ اچھا سا ہمارا سویا سوس میں نے 3 چمچ بھر کے ڈال دیں گے اس میں۔ اچھے سے اس کو مکس کر لینا۔ دہی ڈالا ہے اس کی وجہ سے کہیں بھی کوئی مسالہ مٹھی کی شکل میں نہ رہ جائے، تو فائن سب تیار کر لینا۔ یہ دیکھیں
अच्छा, अब इसमें फूड कलर मैंने शामिल करना है। ये आधा चम्मच मैंने, आधा चमची जो छोटा चम्मच जो होता है वो टीस्पून, वो मैंने इसमें येलो कलर डाल दिया। येलो के साथ में हमें रेड कलर भी चाहिए। ये आधे से थोड़ा सा कम मैंने डाल देना है रेड कलर। ये येलो और रेड कलर डालने का मकसद है कि उसका कलर जो है बहुत अच्छा आए चिकन का। ये देखिए जैसे मसाले का कलर हो गया ना, ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। ये मेरा मसाला तैयार हो गया। ये चिकन के पीसेस ठंडे कर लेने, मैंने ऐसे ठंडे करके तो अब इनके ऊपर मसाला लगाना है। मसाला लग गया तो आप इसको तकरीबन 2 घंटे तक, 2 से 3 घंटे तक इसको रख, चाहे तो रात को लगा के रख दें। ये देखिए मैंने मसाला लगा दिया, सारा अच्छे से कवर कर दिया मसाले को। बोटी के को मसाले के साथ कहीं से भी जो है ना दोनों साइड, तो मैंने दोनों साइडों पे पहले लगाया, उसके बाद फिर बाकी वाला मैंने इसके ऊपर डाला ताकि वो एकदम से सही लग जाए। और अब मैं ऐसे रखती हूँ 2 घंटे के लिए फ्रिज में। ये मेरा स्टीम रोस्ट तैयार हो चुका है। एक्स्ट्रा पानी इसका नीचे जा चुका है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि मैंने इसको कुछ भी इतना हाथ नहीं किया, आराम से ये इसकी अलग हो गई है बोटी रेशे। ये है भी गोल बोटी जो उसके लगती है कि देर से गलेगी, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, और ये देखिए